رحیم وقوف مزدلفہ کر کے اور پھر اس کے بعد منا کے طرف چل پڑنا ہے۔ وہاں یہ مزدلفہ سے منا کی طرف آنا یہ فجر کی نماز کے بعد یعنی وقوف مزدلفہ کے بعد منا کی طرف چل پڑنا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ سیدھا آپ جو ہے وہ راستہ بنا ہوا ہے اور سیدھا سیدھا راستہ ہے، اس پر آپ سیدھے منا چلے جائیں، یا یہ ہے کہ درمیان میں آپ کچھ آرام کر کے سہولت کے ساتھ اور پھر آپ وہ منا کی طرف جائیں۔ دونوں صورتیں اس کے اندر ہیں، لیکن اس دن چونکہ انتہائی رش ہوتی اور وہاں انہوں نے اور اسی میں حادثات ہوتے ہیں، تو جانا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ان کے ہدایات ہوں، جو ان کی سڑکیں ہیں، جو راستے انہوں نے متعین کیے اسی راستے انہی راستوں سے جانا۔ اور پھر جب پہلے والی کھیپ یہ رمی کے لیے بڑے شیطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو پچھلوں والوں کو وہ روک لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کر کے لوگ بہت جمگٹا ہو جاتا ہے اور لوگ پھر دکم پیل کرتے ہیں، تو اس میں دکم پیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے لوگ رک جائیں تو آدمی کو رک جانا چاہیے، اور جب وہ کھیپ ادھر سے نکل جاتی ہے تو پھر دوسرے حجاج کے لیے وہ راستہ کھول دیتے ہیں اور پھر جا کے یہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو اس سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جائیں۔ وہاں جو راستے انہوں نے 3-4 راستے متعین کیے ہوئے ہیں، ایک راستے کے جب یہ جو وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کی، وہ جب پر ہو جاتی ہے تو وہاں پر پولیس والے ہوتے ہیں، وہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے راستے پر دوسرا راستہ دو بار لوگ پور ہو گئے، پھر تیسرے راستے پر پھر یہ والا کھول دیتے ہیں۔ اس طریقے سے 3-4 انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں 3، اور ان پر لوگوں کو اس کے حساب سے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، تو اس طریقے سے وہ کر کے وہ بڑے شیطان تک جمرہ اولا کے پاس جو ہے وہ اس کے طرف جانے کے لیے وہ اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کر کے وہاں جا کے اور رمی کرنی ہے۔ اب یہ مزدلفہ سے آتے ہوئے آدمی کو روزانہ کے حساب سے مثلا پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ 21، تیسرے دن 21، اور چوتھے دن کے لیے یعنی تیسرے دن کے رمی کے لیے جو ہے وہ آدمی اگر رات کو وہاں رہ گیا تو اس کو پھر وہ رمی کرنی ہے، اور اگر دوسرے دن جو ہے وہ رمی کر کے اور غروب سے پہلے پہلے وہ منا کے حدود سے نکل گیا تو اس سے یہ تیسرے دن کی رمی ساقط ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر تیسرے دن کے لیے تو پھر اس کو رمی کر کے 13 تاریخ کو پھر اس کو آنا ہوگا مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب یہاں راستے میں لوگوں نے جو ہے وہ عرب لوگ وہ بہت زیادہ اس کا وہ خیال کرتے ہیں کہ کنکریاں جو ہے وہ آپ خود چن لیں، یا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سٹال سے لگائے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تیلیاں، ان تیلیوں کے اندر انہوں نے اتنی مقدار میں کنکریاں رکھی ہوتی ہے، اور ایک ایک حاجی کو جو لینا چاہیں وہ ان کو ایک ایک وہ تھیلی دیتے ہیں۔ وہ کنکریاں اپنے پاس رکھیں، یا آپ نے اپنی اٹھائی ہوئی کنکریاں ہیں تو وہ کنکریاں لے لیں، لیکن کنکری کا خیال یہ خیال رکھیں کہ وہ اتنے مقدار میں، چھوٹے مقدار میں، جیسے چنے کا دانہ یا اس سے بڑے مقدار میں ہو۔ تو یہ ہے بعض لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ لے آتے ہیں اور پھر وہاں پر ایسے گھوم پھر کے اور ناچ گانے اور چھلانگے لگا کر اور پھر زور سے اس کو مارتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تو نے جو ہے نا وہ یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، ٹھیر تیری ایسی کی تیسی۔ یہ بالکل فضول باتیں اور یہ شیطان کے اثرات سے ہیں۔ وہی جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور ساتھ یہ جو ہے نا وہ کلمہ رضا للرحمن رغم للشیطان و رضا للرحمن، یہ ساتھ کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 کنکریاں جو ہے وہ مارے، اور پھر اس کے بعد آگے چلا جائے۔ تو اس طریقے سے کر کے یہ پہلے شیطان کو یعنی پہلے دن یہ عمل ہے، یعنی 10 تاریخ کو۔ اب یہ عمل کر کے اور پھر اس کے بعد واپس ہو کر
آدمی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کرے کہ قربانی کرے۔ اب قربانی جو ہے وہ یہ ہے، وہاں بینک والے جو قربانی کرتے ہیں وہ اور جو رقم لیتے ہیں وہ ہر آدمی کو ٹائم جو بتاتے ہیں 10:30 بجے، 10:30 بجے، 10:30 بجے۔